توشہ خانہ کا وہ جو آر تھا، وہ جو 3.5 کروڑ میں بکا، آر نہیں گھڑی جو آپ کو کنگ سعودی عرب نے دیا ہے، 2 گھڑی اسپیشل آرڈر بنا ہے، 1 گھڑی اس نے اپنی ہاتھ میں پہنی، دوسری آپ کو دیکھ کہ ہم گھڑی بائی ہے، وہ آپ کی اپنی گھر سے، میں نام نہیں لوں گا، آپ نے اپنی گھر سے جو ان کے سیلی ہے فرا، ان کے ذریعے آپ نے ایک مڈل ایسٹ کے بندے کو بیچا، اس نے جا کے وہ گھڑی جا کے جب کمپنی سے رابطہ کیا تو کمپنی نے کہا یہ کنگ نے 2 گھڑی بنائی تھی، اور پھر جب کنگ سے رابطہ کیا تو کنگ نے وہ گھڑی خرید لی ہے، اسی وجہ سے کنگ آپ کا OIC کے اجلاس میں نہیں آیا، دوبارہ کنگ نے وہ خرید لیا، کیونکہ آپ گھڑی چور ہو، توشہ خانہ کے مزید کیس یہ جو سپریم کورٹ میں یا اسمبلی میں چل رہے ہیں، آپ اس کو کیوں اوپن نہیں کریں؟ جب یہ کرسی سے ہٹے گا تو ان کی بہت ساری چیزیں اس طرح نکلیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کی بہنوں نے جو امریکہ میں جائیدادیں اربوں روپے کی بنا لی ہے، وہ کہاں سے بنا لی ہے؟ آپ کا تو پورا گھرانہ خیرات صدقہ پہ چل رہا ہے، آپ کا کون سا کاروبار ہے؟ ابھی 1.5 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے 1,80,000 پہ پرائم منسٹر کی تنخواہ پہ گزارا نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے 2 لاکھ ٹیکس جمع کیے، آج آپ نے 98 لاکھ آپ نے ٹیکس جمع کیے۔ آپ کا کون سا کاروبار ہے؟ آپ کا کون سا بزنس ہے؟ آپ کے کون سے کارخانے ہیں؟ یہی یہ چندے زکوٰۃ پہ آپ کا پورا خاندان پل رہا ہے، اور آپ ٹیکس کرے اور پھر یہ کہہ رہے میرے جائیداد ہے۔ ان کے ایک وزیر میرا صادق شو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بولا یہ ان کا جائیداد ہے، تو میں نے کہا جائیداد ہے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 2018 یا 2013 کا جو ایفیڈیوٹ ہے جو الیکشن کمیشن کو اس میں اس نے ڈکلیئر کیا کہ نہیں کی، یہ دوسرا ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے ان کی کون سی بات کا میں آپ کو جواب دوں گا؟ ساری باتیں تو ان کی منہ پہ واپس پڑ رہی ہے۔ کون سی بات؟ یہ کہتا ہے یو ٹرن جو نا وہ ایک عقل مند آدمی، میں کہتا ہوں ایک بےغیرت آدمی کی نشانی ہے یو ٹرن کا، کیوں میں اگر آپ کو دھمکی دوں ایز اے پشتون اور پھر وہاں سے یو ٹرن لوں تو میں تو بےغیرت ڈکلیئر کروں گا، مجھے تو لوگ تھانے دیں گے۔ یہ کون سے یو ٹرن کو کی تشریح کر رہا ہے؟ اچھے یو ٹرن تو بےغیرتی کو کہتے ہیں۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو یو ٹرن نہیں لیتے تو آج جسمانی طور پہ زندہ ہوتے، لیکن آج روحانی طور پہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتا ہے، اسلام بھی کہتا ہے شہید جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے۔ آج دیکھ رہے ہر سال اس میں آپ کا لڑکانہ میں اس سے زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، لاکھوں کے مجموعوں میں ہوتا ہے، اور اگر بی بی شہید دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ کھڑی ہوتی، آج وہ شہید نہیں ہوتی، آج اس کو دہشت گرد نہ مارتے، تو یو ٹرن کیا اس کو یو ٹرن؟ اور پھر یو ٹرن آصف علی زرداری جہاں 11 سال اس نے جیل میں گزارے، اپنی زبان کٹوائیے، اگر وہ یو ٹرن لیتے تو یہ سارے دکڑے سے وہ نہ گزرتے۔ تو یو ٹرن کا نام تو بےغیرتی ہے۔ زرداری کو سب سے پہلے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میرے نشانے پہ سب سے پہلے زرداری ہے۔ بلاول صاحب آپ کی اردو صحیح ہے، اس کی اچھا، دوسری بات بلاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان نے کبھی لیڈرشپ دیکھے نہیں ہے، گراس روٹ سے نیچے اٹھ کے نہیں آئے، بلکہ ڈائریکٹ ان کو تھما دیا گیا۔ وراثتی سیاست کے بارے میں کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑے لوگ موجود ہیں، اگر ایک طرف سے دیکھا جائے۔ اچھا، یہ کنسیپٹ کیوں ہے؟ وائی بینگ اے پاکستان پیپلز پارٹی ممبر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو بہت سارے سینئر لوگ بھی ہیں، سوال تو یہ بھی ہے کہ ان کو کیوں بطور قائد؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، میں انہیں کا مثال دیتا ہوں۔ عمران نیازی صاحب کو آج PTI سے نکالے، PTI کیا رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو میں بھی کہتا ہوں ایگزیکٹلی۔ مولانا فضل امان صاحب کو آپ GOI سے نکالے، وہ کیا پوچھنے جائے گی؟ اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ مسلم لیگ نون سے نکالے، کیا پوچھنے؟ اس کو بھی چھوڑیے، آپ امریکہ کا دیکھ لیں۔ آپ امریکہ کا اس سے پہلے جو صدر تھا اس کا بیٹا آیا، ٹھیک ہے، پھر کلنٹن آیا تھا، اس کی وائف آئی، پھر اس کو بھی چھوڑیے۔ ہندوستان میں کانگریس کا جہاں کانگریس کا ان کا جو صدر تھا وہ مارا گیا، اس کے بعد اس کی سونیا گاندھی اس کی بیوہ آئی، وہ کچھ دن کے بعد خاموش ہو گئی، دوبارہ منموہن سنگھ آئے، اس نے بیڑا غرق کر دیا پارٹی کا، تو واپس اس کی بیٹے کو لایا گیا۔ تو یہ ایک سمبل ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے۔ اس کو اس چیز آپ کے اپنے بچے اگر نہیں ہے جن کو جو پاکستان میں نہیں ہے، جو یہودی کے گھر پہ پل رہا ہے، تو آپ کا اپنا وارث نہیں ہے، تو ہم اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہمارا تو بلاول صاحب ہے، اس کے بعد بختور بی بی ہے، آصفہ بی بی ہے، آصف علی زرداری صاحب ہے، عدی فریال ہے، تو پورا خاندان پڑا ہے، نواز شریف کا پورا خاندان۔ آپ کو جب خاندان ہی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ سر وہ کہتے ہیں میں خاندانی سیاست نہیں کر، دوسری طرف آپ نے کہہ دیا خاندانی نہیں ہے تو 25 سال کی لونڈے کا جو آپ نے دوست بنا ہے اس کو زلفی بخاری کو، جو کروڑوں روپے جو ہے نا وہ ہڑپ کر کے وہ بھاگا ہے دوبارہ، وہ کیا تھا؟ 70 سال کے آدمی 25 سال کی لونڈے کے ساتھ دوستی، آپ کو نہیں پتہ دنیا کے؟ اور پھر اس کی آپ کی بہنوں کا کون سا کاروبار ہے جو کروڑوں روپے سلائی مشین کی مد میں کیا؟ وہ نہیں میں پوچھوں گا۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کو گھڑی کا حوالہ دیا ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں جو 98 لاکھ سے ٹیکس جمع کی، ان سب باتوں کا جواب ہے ان کے پاس۔ آئیے 28 دن زیادہ دور نہیں، 28 تاریخ تک
یہ جب یہ کرسی سے اٹھے گا تو 1000 اور کرپشن کی اس کی داستانیں نکلیں گی. وہ کہ آپ نے بار بار یہودی ایجنٹ کا ذکر کیا، آج کل وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اسلام فوبیا کے خلاف جنگ لڑنے والا میں ہی ہوں، میری وجہ سے 27 مارچ کو یا 18 مارچ کو گیس کیا تھا کہ دنیا اسلاموفوبیا کے طور پر منائی جائے گی کہ یہ میرا کام ہے اور میں نے یہاں پر سب کچھ کیا، اسلام کا نام مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے. تو جب اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ لوگ کی دلیل کیا ہے، کیوں یہودیوں کا ایجنٹ ہے؟ وہ ہے دیکھو دوبارہ مجھے آپ مجبور کرے کہ میں اسی بات پہ آ جاؤں. جو شخص ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں، اس کے اپنے بچے یہودی کے گھر پہ پل رہے ہیں، خدا کا واسطہ یار کس گندی زبان سے اسلام کا نام لے رہے ہیں. اور ریاست مدینہ جو عظیم ہستی چلا رہے تھے، تو اس کا نام آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر. اور پھر دوسری بات، کہاں گیا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب جواب سے ملاقات کی تھی، آپ کی کرتوت کا پتہ چل گیا. وہ نہیں، اس کا حق تھا. وہ تو کون سی وہ فلم ایکٹرس تھی، اس کے پاس بھی تو کیا تھا. وہ تو ایسے لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو وہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ جن کے فالوور زیادہ ہوتا ہے، تاکہ اس کو اگر اسلام کے دائرے میں لایا جائے تو پیچھے پورا ایک کراؤڈ آ جائے گی. تو اس نے اس نیت سے کیا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے میرے سامنے تنقید میں نہیں، مولانا طارق صاحب جمیل صاحب کا یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کرو، اس کے پیچھے جو یہ نیا پاکستان کا ڈرامہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو بہت سارے ان کے آ جائیں گے، لیکن وہ بھی مایوس ہو کے سائڈ پہ ہو گئے. اور دوسری بات، آپ جو بات کریں یہ OIC کا سب سے پہلے تو 1974 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ بات کریں، آپ نے جو 126 دن کے ڈانس پارٹی میں آپ نے اسلام کی بات کی کو ہم اسرائیل میں رہتے ہیں، آپ نے اس کو مسلمان کرنا تھا. پہلے اپنے آپ کے پورے کپڑے تو پہن لو، اور پھر پچھلے دنوں میں جو کیے، اس کی جو سمندر کے کنارے جو تصویریں آ رہی وہ آپ کو نہیں پتا، اس کی جو کلب کے اندر جو تصویریں وہ آپ کو نہیں پتا. اور پھر اس کے بعد میرے میں چینج آیا ہے، میں تبدیل ہو چکا ہوں، میں دوسری طرف آ چکا ہوں. میں کیوں مجھے مجبور کرے کہ ریحان خان کا وہ کتاب پڑھنا شروع کر دوں میں؟ یار چینج آ گیا، چینجز میں آ گیا، پرفارمنس کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہا ہے، اس میں چینج آ گیا. خدا کا واسطہ کیوں میرا منہ کھلوا رہا ہے تاکہ میں مزید بولوں؟ سوال یہ ہے ایسے شخص کا جو خود بد کردار ہو، جو خود داغدار ہو، جو خود امریکن کورٹ کا فیصلہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو صادق امین کہتے ہیں. میں نے اسمبلی میں چیلنج کی. علی زیدی کس کا کسٹوڈین ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس کے؟ ہاں بھائی یہ پتہ کرو نا، میں ساری باتیں نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. یہ اس امریکن کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ کسٹوڈین ہے، باقاعدہ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہا ہے. سوال یہ ہے، یہ صادق امین کہتا ہے. میں تو ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس، ان کے ساتھ آپ کی چینل پہ کوئی اور مناظرہ کھیلتے رہے کہ آئیے میں امریکن کورٹ کا فیصلہ سناتا ہوں جو اس شخص کے خلاف پہ مورلی یہ کرپٹ آدمی ہے. اور پھر اس کو بھی چھوڑی، اس کے والد اکرام اللہ خان کو تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کرپشن پہ نکالا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کی چڑیا کا نام ہے. تو جس آدمی کی پرورش کرپشن پہ ہو، اس سے آپ کرپشن کی باتیں اس کی منہ سے اچھی لگے. جو آدمی مورلی کرپٹ ہو، امریکن کورٹ کا فیصلے اس کے خلاف ہو، وہ آپ کو جو نا اخلاقیات کی درس دے رہے ہو، جو پورے گلو بٹوں کا اور گینگ ہو گالی گلوچ کا، اور وہ ہمیں داستان دے رہے. ہم شہیدوں کے پارٹی ہے، ہم نے شہادتیں دیکھی، ہم نے کوڑے دیکھے، ہم نے جیلیں دیکھی ہے. یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا آخری سوال میں پوچھو، آپ کا بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو تھا، اس کی وجہ یہ تھی آپ بڑے جذباتی مجھے نظر آئے. کہیں آپ کو ڈر تو نہیں لگا ہوا ناکامی کا؟